السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور بتوں کو توڑنے کے بارے میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے بتوں کے معاملے میں مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، لیکن قوم نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہمارے عید کا دن ہے اور ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، اب بھی وہاں چل کر دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا لطف اور کیسی بہاریں ہیں۔ اس قوم کا سالانہ دستور تھا کہ تمام لوگ آبادی سے باہر جا کر ایک جنگل کے اندر جمع ہو جاتے اور دن بھر لہو لعب میں مشغول رہ کر شام میں بت خانے جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور پرساد کے طور پر ان کے چڑھاوے کو کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی دعوت پر کچھ دیر چلے، پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس آ گئے اور قوم کے لوگ میلے کی طرف چلے گئے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صاف صاف کہہ دیا تھا۔ قرآن کے چیپٹر نمبر 17 کے اندر موجود ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ خدا کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کلہڑے لے کر بت خانے کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا وہاں ہر طرح کے بت موجود ہیں، چھوٹے بڑے تمام طرح کے بت موجود ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قرآن کے چیپٹر نمبر 17 کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے ان کا چورا چورا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان میں کا سب سے بڑا تھا، شاید کہ لوگ ان سے پوچھ لیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر تشریف لائے۔ لوگ جب میلہ سے واپس آ کر بتوں کی پوجا کرنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے کے اندر گھسے تو دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، ایک دم بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی قرآن کے چیپٹر نمبر 17 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ یہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک شخص اس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے ان کی زبان سے ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ لوگوں نے کہا ان کو بلایا جائے، شاید کہ وہ گواہی دے کہ انہوں نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، ایسا سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو ان میں کا سب سے بڑا بت ہے شاید کہ انہوں نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ انہی کے کندھے پر کلہاڑی موجود ہے۔ آخر تم انہی ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ان کو کس نے توڑا ہے؟ اگر یہ بول سکتے ہو تو ان سے پوچھ لیجئے، شاید کہ خود ہی بتلا دیں۔ چنانچہ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ اب تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے چیپٹر نمبر 17 کے اندر موجود ہے، وَلَا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ بتلاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس حق گوئی کو سن کر وہ لوگ کوئی جواب نہیں دے سکا، بلکہ شور مچا کر
चिल्लाने लगा और तमाम बुत परस्तों को बुलाने लगा और कहने लगा कि अपने बुतों की मदद करो और इब्राहिम को आग के अंदर डाल दो। कुरान के चैप्टर नंबर 17 के अंदर मौजूद है। हर्रिकूहु वंसुरूहु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। वो लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर तुम्हारे अंदर कुछ दमखम हो तुम अपने खुदाओं की मदद करो। चुनांचे जालिमों ने एक बहुत बड़ा आग तैयार किया, इतना लंबा था कि अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता वो भी जलकर राख हो जाता। चुनांचे उन्होंने उसके अंदर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया और वो लोग इस ख्याल में मगन हो गए हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो गए हों। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह मंजूर न था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से हुक्म दिया कि आग तो ठंडी हो जा। कुरान के चैप्टर नंबर 17 के अंदर मौजूद है, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम। आग खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और ठंडी बन जा। कुरान ने उनके मंसूबे के बारे में अपने काहिराना अंदाज में इरशाद फरमाया, वारादू बिही कैदन फजअलहुमुल अख्सरीन। उन्होंने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मंसूबा तैयार किया, मगर नतीजा ये हुआ कि हमने उनके मंसूबे को बुरी तरह नाकाम और बर्बाद कर दिया। चुनांचे आग बुझ गई और हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आए और जालिम कफ़े अफसोस मल कर रह गए।